زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا ساز ہے راگ بدلے گئے، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ بجھی عشق کی آگ ڈھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ سمجھتا ہے تو کہ راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ تیری آگ اس خاکداں سے نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں۔ محترم حاضرین، ایک انتہائی کم عمر کا نوجوان سا لڑکا نہر کے کنارے جا رہا ہے۔ اس نہر سے بہتا ہوا اسے ایک سیب دکھائی دیتا ہے۔ وہ سیب اٹھاتا ہے اور کھا لیتا ہے۔ سیب کھانے کے بعد اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں تو اس سیب کا مالک نہیں تھا، تو میں نے بغیر اس کے مالک کی اجازت کے اسے کھا لیا۔ اگر کل قیامت کے دن میرے رب نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ وہ سیب کس کی اجازت سے کھایا تھا، تو میں اس کا کیا جواب دوں؟ یعنی اس نوجوان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ سیب کھانا میرے لیے جائز نہیں تھا۔ جیسے ہی یہ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن اگر اس سیب کے کھانے کی وجہ سے میری پکڑ ہو گئی تو میں رب کریم کو کیا جواب دوں گا۔ یہی سوچ کر وہ نوجوان اس سیب کے مالک کی تلاش میں نکلتا ہے۔ اسی نہر کے کنارے کنارے وہ چلتا ہے۔ تھوڑا آگے جا کر اسے ایک باغ دکھائی دیتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سیب اسی باغ سے ہے۔ وہ اس کے مالک کے پاس جاتا ہے اور مالک سے عرض کرتا ہے کہ اس طرح تمہارے باغ کے کسی درخت کا ایک سیب میں نے کھا لیا ہے، تو میں تم سے معافی کا طلبگار ہوں۔ محترم حاضرین، جب وہ مالک اسے دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے، کہ جو اتنی چھوٹی سی چیز پر مجھ سے معافی مانگنے آ گیا، یقیناً یہ کوئی باکمال نوجوان ہے۔ وہ باغ کا مالک اسے کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں تو تمہیں 12 سال تک میری اور اس باغ کی خدمت کرنی ہوگی۔ محترم حاضرین، آپ ذرا غور کیجئے کہ آج اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور ہمیں احساس ہو کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہمارے دل میں ندامت بھی ہو اور ہم معافی مانگنا چاہیں، تو پہلے نمبر پر تو ہمارا دل ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنی غلطی مانیں۔ اگر غلطی مان بھی لیں تو پھر دل اجازت نہیں دیتا کہ معافی مانگیں، اور اگر معافی مانگ لیں اور آگے سے معاف کرنے والا یہ کہہ دے کہ میں تمہیں معاف نہیں کر رہا، تو پھر ہمارا جو رد عمل ہوتا ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ یعنی ہم اپنے ذہن میں یہ تصور کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو معافی مانگ کے بہت بڑا کام کیا، اب یہ معاف کرے یا نہ کرے اس کی مرضی، میں نے اپنا ذمہ پورا کر دیا۔ 12 سال تو بہت دور، 12 دن کیا، 12 گھنٹے کیا، 12 منٹ بھی کوئی کہے نا جھاڑو لگا دو پھر معاف کر دوں گا، ہم بولیں گے جا بھائی۔ لیکن محترم حاضرین، جب اس بات پر پختہ یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کا وعدہ ہے کہ تمہارے ایک ایک ذرے کا تم سے حساب لیا جائے گا، اور 50,000 سال کا وہ محشر کا میدان ہوگا جہاں کھڑے ہو کر مجھے اس سیب کا حساب دینا پڑے گا، تو پھر 12 سال بھی کچھ نہیں لگتے۔ بات ہے صرف اپنے رب پر ایمان کی۔ زبان سے کہہ دینا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے بہت آسان ہے، لیکن یہاں سے اس بات کا یقین ہونا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری اس غلطی اور میرے اس گناہ سے باخبر ہے، یہ خیال جب پختہ یقین ہو دل میں، تو پھر 12 سال کیا 22 سال بھی ہو تو انسان اس گناہ اس غلطی کو معاف کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ محترم حاضرین، اس نوجوان نے 12 سال تک خدمت کی۔ 12 سال مکمل ہونے کے بعد جب اجازت چاہی تو باغ کے مالک نے ایک اور شرط رکھ دی
اور کہنے لگا کہ ابھی ایک اور امتحان باقی ہے، وہ یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں اور پاؤں سے اپاہج ہے، تمہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، اگر تم اس کے ساتھ نکاح کر لو تو پھر میں تمہاری یہ غلطی معاف کر دوں گا۔ محترم حاضرین، نوجوان لڑکا ہو، جوانی کا عالم ہو، شباب کا عالم ہو، اور پھر ایک ایسی لڑکی سے نکاح کرنے کا کہا جائے جو اپاہج ہو، معذور ہو، لیکن اس نوجوان نے بلا تعمل قبول کیا۔ قاضی آ جاتا ہے، نکاح ہوتا ہے، نوجوان جب اپنے کمرے میں جاتا ہے تو یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ وہاں ایک حسین و جمیل خوبصورت نوجوان لڑکی پیاری سی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے۔ جھٹ سے واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت جو نشانیاں آپ نے بتائی تھی وہ تو اس لڑکی میں موجود نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیٹا، جو نشانیاں میں نے بتائی تھی وہ اس میں موجود ہیں، لیکن میرا مطلب صرف یہ تھا کہ یہ آنکھوں سے اندھی اس لیے ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے آج تک کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ جس کے دیکھنے کی اجازت اسے اس کے رب نے نہیں دی، اپنے کانوں سے کوئی ایسی چیز نہیں سنی کہ جس کے سننے کی اجازت اس کے رب نے نہیں دی، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ جس کے کہنے کی اجازت اس کے رب نے نہیں دی، اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کبھی کسی گناہ کی طرف نہیں بڑھے، اس لیے میں نے اسے معذور کہا، یہ تمہاری ہی بیوی ہے۔ محترم حاضرین، یہ واقعہ کوئی نیا نہیں ہے اور آپ نے بھی پہلی بار نہیں سنا، یقیناً آپ سب نے یہ واقعہ بے شمار مرتبہ سنا ہوگا اور آپ سمجھ بھی گئے ہیں کہ یہ واقعہ کس کا ہے، لیکن میں نے آپ کو آج یہ واقعہ کیوں سنایا؟ محترم حاضرین، اس کا تعلق بہت گہرا ہے ہم سے۔ اس کا تعلق اس لیے ہے کہ آپ والدین ہیں، میں بھی ایک والد ہوں، اور یہ پیرنٹس ورکشاپ ہے، والدین کانفرنس ہے۔ محترم حاضرین، جب بیٹا ایسا متقی پرہیزگار ہو کہ ایک سیب بغیر اجازت کسی کے کھا لیا تو اس کو معاف کروانے کے لیے 12 سال تک کسی کی نوکری کی، اور بیٹی ایسی متقی اور پرہیزگار ہو کہ جس نے آج تک کوئی گناہ نہ کیا ہو، تو جب ایسے والدین ہوں تو اللہ تعالیٰ پھر اولاد شیخ عبد القادر جیسی عطا فرماتا ہے، اولاد پھر حضور غوث اعظم جیسی عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ہم 11ویں مناتے ہیں، جن کو ہم غوث اعظم کہتے ہیں، یہ ان کے والدین کا واقعہ ہے۔ وہ معذور جنہیں کہا گیا وہ ان کی والدہ تھی، اور وہ نوجوان ان کے والد تھے، ابو موسیٰ صالح جنگی دوست۔ محترم حاضرین، والدین کا ان کی اولاد پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ میں نے جتنی بھی بڑی شخصیات کا مطالعہ کیا، میں نے جب ان کے والدین کو دیکھا تو وہ بھی بڑی عظیم ہستیاں تھیں۔ محترم حاضرین، یہ واقعہ ہے، آپ کہیں گے جی یہ ایک واقعہ ہے، میں آپ کو قرآن پاک کا بھی ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ پچھلی ورکشاپ میں بھی میں نے وہ واقعہ سنایا تھا، لیکن وہی واقعہ وہی قرآن، لیکن پچھلی دفعہ کچھ اور موتی تھے اسی واقعے کے، اس دفعہ کچھ اور موتی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ سنایا تھا۔ اس میں 3 واقعات تھے۔ پہلا واقعہ جس میں انہوں نے ایک سفینے کو، بحری جہاز کو، کشتی کو عیب دار کر دیا، توڑ دیا تھوڑا سا۔ دوسرا واقعہ تھا جس میں انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا، اور تیسرا واقعہ تھا جس میں انہوں نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو دوبارہ تعمیر کر دیا تھا۔ اب یہ جو تیسرا واقعہ ہے یہ بہت اہم ہے، اہم تو سارے ہیں لیکن آج کے ٹاپک سے ریلیونٹ ہے۔ یہ جو تیسرا واقعہ تھا یہ اس علاقے میں ہوا جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے لوگوں سے تعاون طلب کیا، کچھ کھانے پینے کی اشیاء کا مطالبہ کیا تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا، اور حضرت خضر علیہ السلام نے انہی کی مدد کی، اور وہاں جو دیوار گر رہی تھی اس دیوار کو دوبارہ سے تعمیر کر دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا، اس بستی والوں نے ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا، اور آپ نے ان کی مدد کی اور یہ دیوار دوبارہ کھڑی کر دی۔
تو وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ یہ اب ہماری جدائی کا مقام آ گیا، اب ہم آگے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اب محترم حاضرین، اگر ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار کیوں تعمیر کی، تو قرآن کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، قرآن کہتا ہے بہرحال وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دو یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس کے آگے جو قرآن کے الفاظ ہیں نا وہ بڑے قیمتی ہیں، وہ بڑے خاص ہیں، ان کو یاد کر لیں۔ تو قرآن نے کہا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ قرآن نے کیا کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، ان کا باپ نیک آدمی تھا تو تیرے رب نے ارادہ فرمایا کہ یہ دونوں جوانی کو پہنچے، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور اپنے خزانے کو نکالے، رحمتم من ربک، تیرے رب کی طرف سے یہ رحمت ہے۔ محترم حاضرین محفل، مجھے بتائیے کہ والد نیک ہو تو ہزاروں میل دور سے رب کریم دو نبیوں کو بھیجے کہ جاؤ اس کے بچوں کے خزانے کی حفاظت کرو۔ فرشتوں کو نہیں، سمندر پار سے دو نبی بلائے جا رہے ہیں اور وہ آ کر دو یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت کر رہے ہیں، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ ان کا باپ نیک تھا تو رب نے ارادہ فرمایا کہ یہ دونوں جوانی کو بھی پہنچے، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور اپنے خزانے کو بھی نکالے، رحمتم من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے اولاد کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ والدین کے نیک ہونے کی برکتیں اس کی اولاد تک، اور بعض مفسرین نے لکھا 7 نسلوں تک برکتیں اور رحمتیں منتقل ہوتی ہیں، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ جس گھر میں وہ رہ رہا اس کے پڑوسیوں کو بھی اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ محترم حاضرین، یہ دو واقعات آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کے والدین بے پناہ محنت مشقت کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ سے بھی رشتہ جوڑا ہوا ہے؟ بس یہ سوچنا ہے، یہ دیکھنا ہے، غور اس بات پہ کرنا ہے۔ صبح سے شام، بلکہ کچھ تو بیچارے نائٹ بھی، رات بھی اپنے بچوں کے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہم نے اپنے رب سے بھی رشتہ جوڑا کہ رب سے رشتہ جوڑ لے کہ وہ ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے، وہ ہماری اولاد پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے؟ آپ کائنات کی ساری مادی نعمتیں جمع کر کے اپنی اولاد کے قدموں میں ڈال دیں، اگر اپنے رب سے رشتہ مضبوط نہیں ہے تو آپ کی اولاد کی حفاظت کوئی نہیں کر سکتا۔ لاکھوں گارڈ ان کو لا کر دے دیں، محلات میں بٹھا دیں، رب سے رشتہ مضبوط نہیں ہے تو کوئی آپ کی اولاد کی حفاظت نہیں کر سکتا، کوئی آپ کے اولاد کے مستقبل کو روشن نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلا پودا آپ ہیں۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ ببول کے درخت پر بیر اگ جائے، درخت آپ ہیں، آپ کی شاخوں پر وہی پھل اگے گا جس چیز کے آپ درخت ہیں، اور قرآن نے تو جگہ جگہ اولاد کو پھل ہی کہا ہے۔ میں نے تو جتنا قرآن کو سمجھا اس میں تو اولاد کو پھل ہی سے تشبیہ دی گئی ہے، تو یہ ہمارے پھل ہیں۔ تو درخت کس چیز کے ہیں اور پھل ہم کیا چاہتے ہیں؟ تو محترم حاضرین، میرے آج کے موضوع کا پہلا نقطہ یہی تھا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو بہترین مستقبل دیں
تو سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ آج والدین کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا بیٹا نیک ہو جائے، ہمارا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے، عالم دین بن جائے، ایک بہترین انسان بن جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ سب بہت بڑی قربانی ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، میں مانتا ہوں، لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر آپ یہ خواہش کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا فجر کی نماز اٹھ کے پڑھے تو آپ کو خود فجر کی نماز اٹھ کے پڑھنی ہوگی، آپ کو فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہوگی۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد سچ بولے تو آپ کو ہمیشہ ان کے سامنے سچ بولنا ہوگا، ایمانداری سے چلنا ہوگا۔ کبھی کسی کے ساتھ وعدہ کریں تو وعدہ پورا کرنا ہوگا، اولاد کو دکھانا ہوگا بیٹا میں نے وعدہ کیا تھا اس کو میں پورا کر رہا ہوں۔ آپ یقین مانیں آج والدین ہیں بول بول کے تھک جاتے ہیں، اولاد بات نہیں مانتی، ہمیں آ کر کہتے ہیں کہ سر آپ تھوڑا یہ کہتے ہیں آپ کی بات مانتے ہیں، آپ سے تھوڑا محبت بھی کرتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں، آپ ذرا یہ بات کہتے ہیں۔ آپ یقین مانیں آپ رب سے رشتہ جوڑ لیں، آپ کو اپنی اولاد کو کچھ کہنا ہی نہیں پڑے گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، بچپن سے کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ ڈاکوؤں نے گھیر لیا، سب کو لوٹ لیا، چھوٹے بچے سے پوچھا تمہارے پاس کچھ نہیں؟ تو کیا کہا انہوں نے چھوٹی سی عمر میں؟ کہا ہے نا یہاں اندر سلائی کیا ہوا، یہاں یہ درہم دینار ہے نا ادھر سلائی کیا ہوا اندر کی طرف۔ ڈاکو بھی حیران کہ بھائی جب تو بچ رہا تھا لوگ تو ہم سے چھپاتے ہیں اور تو نے چھپایا ہوا ظاہر کر دیا۔ تو کہنے لگے میری امی نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے پوچھا تیرے پاس کچھ نہیں، میں نے بتا دیا میرے پاس ہے۔ تو ماں جو ہے وہ پہلی درس گاہ ہے۔